اچھا حضور، تو اب یہ عدل کا معاملہ ہے، اور بادشاہت اور سیاست جو ہے اس کا دور دور عدل سے تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام اگر سمجھنا ہے تو آپ اسلامی اصول سے سمجھیے، فکر کو بدلنا پڑے گا۔ 1400 برس سے جو ذہنوں میں، سیاست میں اور ملوکیت میں کلر بٹھا دیے ہیں، وہ کلر گھس گھس کے رگڑ رگڑ کے ہٹانا پڑیں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق انصاف سے اور جسٹس سے نہیں ہے۔ میں بار بار جو اس پر زور دے رہا ہوں وہ کس لیے دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے مجھے کس بات پر اعتراض ہے وہ سن لیجئے اچھی طرح، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ہر آدمی سن لے۔ کوئی کیا کماتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں، کسی کو کیا عہدہ ملتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں، کون بادشاہ ہو گیا، کون وزیر ہو گیا، کون گورنر ہو گیا، کس کو دولت مل گئی، کس کو پراپرٹی مل گئی، دنیا میں سب ہوتا ہے، میں جانتا ہوں دنیا میں سب ہوتا ہے۔ مجھے صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ گڑبڑ بھی کیجئے اور اپنی گڑبڑ کا جسٹیفیکیشن مذہب سے بھی دلوائیے۔ دیکھیے یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں غلطی بھی کروں۔ آدمی کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، قرآن میں ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا۔ اللہ کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا، راستہ آدمی کو بتا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جس کا دل چاہے شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ راستہ دکھا دیا اللہ نے، اب آپ صحیح راستے پر جائیے، غلط راستے پر جائیے، آپ کا فعل ہے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں کہنا ہے کہ نہیں اس ادھر ہی آئیے، نہیں، جہاں آپ کا دل چاہے جائیے، جہاں آپ کا دل چاہے جائیے، بالکل ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ حسین ہی کی طرف آئیے، نہیں، بسم اللہ شوق سے یزید کی طرف جائیے، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے جائیے، لیکن اعتراض اس پر ہے کہ آپ کا یہ وہ اسلامی رہبر ہے۔ یہ بات اتنی سی ہے بس۔ آپ جائیے کہ یہ وہاں کھانا بہت عمدہ ملتا ہے، ہم جا رہے ہیں، پیسہ ملنے کی امید ہے، ہم جا رہے ہیں، پراپرٹی ملنے کی امید ہے، ہم جا رہے ہیں، جائیے جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے کیجئے، لیکن آپ یہ کہیے کہ نہیں مذہبی حق بھی ادھری ہے، اس پر اعتراض۔ یہ جھگڑا جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ آدمی مذہبی دعویٰ نہ کرے اور مذہب کو انوالو نہ کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اچھا بنے، لیکن اچھا بنے یا برا بنے اس کا فعل ہے، لیکن اپنی برائی کو چھپا کے اور مذہب کی طرف سے اس کا جسٹیفیکیشن پیش کرے، یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہی ہوا، اسلام میں یہی ہوا یہ کہ جب لوگ مسلمانوں کے نام پر بادشاہ بن گئے تو اسلام کے قاعدے سب کے لیے برابر ہیں، اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اسلام کے سارے احکام خود رسول اللہ کے لیے بھی تھے، نماز ان پر بھی واجب ہوتی تھی، روزے وہ بھی رکھتے تھے، تو جب رسول اللہ کو اللہ نے چھوٹ نہیں دی کہ بھئی تم تو رسول ہو، روزہ رکھو نہ رکھو، مگر دیکھو امت رکھے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ ارے بھائی تم تو ہمارے حبیب ہو، ہمارا تمہارا آپس کا معاملہ ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پبلک سے کہو پڑھے، یہ بات نہیں تھی اسلام میں۔ سب سے زیادہ اور سب سے بہتر نماز خود رسول نے پڑھی،
سب سے زیادہ اور سب سے بہتر روزے خود رسول نے رکھے، تو ہر عمل کی مکمل تصویر خود حضور تھے۔ تو اب کوئی بادشاہ سلامت کو چھٹی مل جائے یا کسی نواب کو دولت کے بل کے اوپر اسلام ریلیکسیشن دے دے یا کوئی 150 مسلس پاور والے جمع کر لے تو بھیا وہ جو چاہے کرے، مگر اسلام اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت پینا بھی چاہتے ہیں اور اسلام سے جسٹیفیکیشن بھی چاہتے ہیں، تو اب یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں؟ تو اس کے لیے ایک ایسا طبقہ مولویوں کا پیدا ہوا جو مذہب کے اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتا تھا۔ جو مذہب کے اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتا تھا، جو ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ کرتے تھے، یہ اس کا جسٹیفیکیشن دیتے تھے۔ اس طریقے سے مذہب برباد ہوا، اس طریقے سے مذہب برباد ہوا۔ ایسے ملا خریدے جاتے ہیں، ایسے لوگ خریدے جاتے ہیں جن کا دیکھنے میں چہرہ، مہرہ، لباس، صورت، شکل سب ہوتی ہے بالکل مذہبی لوگوں کی، اندر سے خاک اڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ مذہب بیچتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ کبھی یہودیوں میں ہوئے تو ان کو قرآن نے کہا، نصرانیوں میں ہوئے تو ان کو قرآن نے کہا، تو اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو قرآن کیسے چھوڑ دے؟ یہ مولوی کون ہیں؟ اچھے مولوی بھی ہیں، اس میں دیدار مولوی بھی ہیں، ایسے مذہبی عالم بھی ہیں جو جان دے دیں گے مگر غلط بات نہیں کریں گے، ایسے بھی ہیں جو سر کٹا دیں گے مگر سودا نہیں کریں گے دین کا، اور ایسے بھی ہیں جو 4 پیسوں پر دین بیچ لیں گے۔ تو اب پہچان کیسے ہو؟ اب پہچان سنیے، پہچان کیسے ہو کہ کون مولوی صحیح ہے، کون مولوی غلط ہے؟ دیکھیے جس لائن پر رسول اللہ جا رہے ہیں، جو اسی لائن پر چل رہا ہے سمجھیے صحیح ہے، اور جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے سمجھ لیجئے غلط ہے۔ بالکل سمپل فارمولہ ہے، آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ رسول مان لو ایسٹ سے ویسٹ جا رہے ہیں تو جو ایسٹ سے ویسٹ جا رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی چل رہا ہے، اور جو ویسٹ سے ایسٹ جا رہا ہے سمجھ لیجیے غلط جا رہا ہے۔ تو رسول نے ساری زندگی کیا کیا؟ رسول نے ساری زندگی یہ کیا کہ کافروں کو مسلمان بنایا۔ پوری زندگی حضور کی اس میں گزری کہ یہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول کی زندگی اس طرح گزری کہ لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہہ دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے رسول کا مشن یہ ہے کہ غیر کو اپنا بناؤ۔ دن بھر رسول کہیں بیٹھے تو کئی 100 آدمی جو غیر تھے وہ اپنے بن گئے۔ وہ مولوی جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک مسلمانوں کو کافر بناتے رہتے ہیں، یہ کافر وہ کافر، چلو آپ بھیج دیں محمد اسلام کس مصیبت میں گرفتار ہے، ساری دنیا کس طریقے سے اس کو ٹارگٹ بنائے ہے، کس طریقے سے اعتراضات ہو رہے ہیں
آپ دنیا کی خبر تو لیجئے کہ جہاں کتابیں ملینز میں چھپتی ہیں، ہم آپ کیا کتاب لکھیں گے اور کیا کتاب چھاپیں گے اور کیا کتاب ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ ایک کتاب کی تعداد اشاعت 500 لکھی ہے، ایک کتاب کی 1000 لکھی ہے، تو 1000 کتاب چھپ کے کرے گی کیا اور سوسائٹی کو متاثر کتنا کرے گی؟ اور وہ دنیا کی جیتی جاگتی زندہ قومیں جہاں 5-5 ملین کتابوں کا ایک ایڈیشن چھپے اور سال میں 3 چھپ جائیں اور اس میں اسلام کے اگینسٹ میں لکھا جائے، ان غریبوں کو اس کی خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، دین کدھر جا رہا ہے، کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اسی میں خوش ہیں کہ شیعہ کافر۔ اچھا، ہم اس کا برا بھی نہیں مانتے اور نہ برا ماننا چاہیے، اس لیے کہ کافر کے معنی ہے، کافر کوئی ولگر لفظ نہیں ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے کافر، یہ عربی لفظ ہے، ہندوستانی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کافر کو عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے، کافر معنی انکار کرنے والا، ڈینائی کرنے والا، کسی چیز سے جو آدمی انکار کرے وہ اس کا کافر ہے۔ کافر کوئی ولگر لفظ نہیں ہے، کافر پارلیمنٹری لفظ ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہندوستان میں، خاص طور سے امنگ نان مسلمز، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ کے خیال میں تو ہم کافر ہیں۔ اکثر ہمارے دوستوں نے کہا کہ آپ لوگ تو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اے بھیا، تو کافر عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کو کافر کہا گیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ قرآن میں ایک جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو ہے، تو فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، حضرت موسیٰ مانتے نہیں جو اس کو خدا، تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ کافر ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مجھے اللہ نہیں مانتے ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے بھائی کافر، کیا تو کافر ہیں، تو یہ کوئی برا ماننے کی ایک تو بات نہیں ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، کافر کوئی کسی کو برا کہنے والی بات نہیں ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ میں ڈائبٹک ہوں تو میں شکر نہیں کھاتا، تو جب بھی میٹھی چائے میرے سامنے آتی ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں، تو میں شکر کا کافر ہوں۔ میں میٹھی چائے کا کافر ہوں، تو اس میں بگڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں تو ہماری قوم کے لڑکے بھڑکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے شیعہ کافر ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، کن معنوں میں کہتے ہیں یہ تو پوچھئے۔ یعنی بعد رسول جو حکومت کا نظام قائم ہوا ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔